اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورۃ الفاتحہ حاویۃ اہداف القرآن ہے، قرآن کریم کی تمام اہداف تمام مقاصد پر مشتمل ہے اور یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورا قرآن اس کے ساتھ لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے لگتا ہے؟ پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے اور پھر سورۃ فاتحہ کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کریں گے۔ علماء اکرام نے، مفسرین نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہے کہ قرآن کریم فاتحہ کے اندر قرآن کریم کا خلاصہ کیسے موجود ہے۔ اس میں ایک تقریر مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے اندر مکمل قرآن کریم موجود ہے، وہ اس طرح کہ مضامین کے اعتبار سے قرآن کریم کی 4 حصے ہیں اور ہر حصہ لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصہ فاتحہ سے لے کر انعام تک، دوسرا انعام سے لے کر کہف تک، تیسرا کہف سے لے کر سبا تک، اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر آخر قرآن تک۔ پہلے حصہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے انعام تک، اس میں خالقیت کا بیان ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے کہف تک، اس میں ربوبیت کا بیان ہے کہ جس طرح اللہ خالق ہے تو اس طرح مربی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ پیدا کر کے تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور مخلوق جیسے پیدائش میں اللہ کے محتاج ہے، تربیت میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ پھر انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ روح زمین سے، جسم وہ زمین سے پیدا کی گئی ہے اور دوبارہ زمین میں دفن کی جاتی ہے اور پھر مٹی بن جاتا ہے، تو اس لیے وہاں زمین و آسمان کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اور روح اوپر سے آئی ہے، تو سورۃ کہف سے تیسرے سے شروع ہوتا ہے کہ چیزوں کے اندر برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ مبارک فی الاشیاء صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کی تربیت کا اثر ہے کہ چیزوں میں برکت پیدا کی جاتی ہے۔ تو جسم کی تربیت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، اور سورۃ کہف میں کہف سے لے کر سبا تک اس میں روح کی تربیت کا انتظام ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم روح الارواح ہے۔ اس سے انسان کی روح زندہ ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا۔ تو برکات دہندہ ذات بھی صرف اللہ ہے، اور بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے کوئی چیز کسی کے حوالے نہیں کی۔ پھر چوتھا حصہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک، اس میں 2 مضامین ہیں، اثبات قیامت اور نفی شفاعت قہری۔ اس لیے اس حصے میں 2 صورتیں لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں ان 4 حصوں کی طرف اشارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، للہ میں پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے وصف مشہور مراد ہے خالق۔ لکل فرعون موسیٰ لکل مبتل محق۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کے خالقیت کا اقرار کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ رب العالمین میں دوسرے حصے کی طرف
اشارہ ہے کہ مربی بھی اللہ ہے، اور مخلوقات پیدائش میں بھی اللہ کے محتاج ہے، تربیت میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ الرحمن الرحیم تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تربیت کا انتظام کیا، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی۔ یعنی کہ اللہ نے جسم کا انتظام تو کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور ہدایت اور روح کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا حصہ اس بات قیامت اور نفی شفاعت شرکی مالک یوم الدین میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو چار حصے اس کے اندر آ گئے تو پورا قرآن اس کے اندر آ گیا، اور پھر یہ بسم اللہ کے اندر موجود ہے، تو اس لیے فاتحہ یہ قرآن کریم کا راز ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی 3 بنیادی مضامین ہیں: عقیدہ، عبادت، منہج۔ جس ذات کو ہم مانتے ہیں اس کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں گے؟ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عقیدے کا بیان۔ پھر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر زندگی کیسے گزاریں گے؟ منہج کا بیان، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طرح بھی مکمل قرآن کریم اس کے اندر آ گیا۔ الحمد، اس کے اندر الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی وہ معہود صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت کی ہے، تعریف کی ہے قرآن کریم میں۔ اصل الف لام کے اندر عہد کا ہے، اور باقی اقسام تو تب مراد لیے جاتے ہیں جہاں عہد مراد نہ لیا جا سکتا ہو۔ باقی تعریفیں تو مخلوق کی بھی ہوتی ہے، وہ بطور الوہیت اور بطور خدائی کی نہیں ہوتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تعریف کی ہے، اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے، اور ہم اور آپ بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں اچھا آدمی ہے، اور یہ اچھی عمارت ہے، اور یہ اچھی گاڑی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ تعریفات الوہیت، اللہ جیسا علم، اللہ جیسے قدرت، اور اللہ کی وہ تمام صفتیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہے اور جو اللہ نے اپنی تعریف کی ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ لفظ الحمدللہ یہ قرآن کریم کا پہلا لفظ ہے۔ اب ہم قرآن و سنت میں غور کریں گے کہ یہ کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ یہ 2 مقامات پہ استعمال ہوتا ہے: جلب منفعت، دفع مضرت۔ آپ کو فائدہ مل جائے، نعمت مل جائے، اور مصیبت دفع ہو جائے۔ نعمت مل جائے الحمدللہ، مصیبت دفع ہو جائے تو آپ کیا کہو گے؟ الحمدللہ۔ اس لیے کہ نعمت اللہ دیتے ہیں، مصیبت اللہ دفع کرتے ہیں، تو حمد کا مستحق بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ انعام میں ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئی کہ ظالم کا وجود معاشرے میں یہ فساد ہے، مصیبت ہے، وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی جنت میں پہنچیں گے، وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا سورۃ اعراف، اور الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اس طرح احادیث میں نعمت آپ کو ملتی ہے، آپ کی بھوک ختم ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ۔ رفع حاجت کے بعد مصیبت دفع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ قرآن و سنت میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ مصیبت اللہ ہٹاتے ہیں، نعمت اللہ دیتے ہیں، تو حمد کا مستحق بھی صرف اللہ کی ذات ہے، حمد الوہیت۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ۔
سورۃ فاتحہ مکمل قرآن کے ساتھ لگتا ہے تو ہم قرآن کریم سے اس کی تفسیر کریں گے، اور تفسیر کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ رب العالمین، رب مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے۔ رب کا تعارف بھی قرآن میں ہے اور رب العالمین کا تعارف بھی قرآن میں ہے۔ رب تربیت سے ہے، اور تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ حد کمال تک اس کو پہنچانا۔ تو اللہ تعالیٰ مربی ہے، مدبر ہے، مالک ہے۔ رب قرآن کریم میں رب کا تعارف کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کرایا ہے سورۃ بقرہ میں۔ جب نمرود کو نے دعوت پیش کی تو نمرود نے کہا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، رب میرا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ رب کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کروایا سورۃ طٰہٰ میں۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب ہمارا وہ ذات ہے اس نے ہر چیز کو اس کی مناسب صورت دی اور پھر اس کے اندر ان کے مصالح کی طرف شعور پیدا کیا کہ وہ کیسے زندگی بسر کرے گا۔ اور رب العالمین کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے کروایا ہے سورہ شعراء میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کرایا ہے۔ ابن کثیر کہتا ہے کہ تفسیر کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کرانا شروع کیا۔ فرعون نے کہا وما رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض ربکم ورب آبائکم الاولین رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین۔ یہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کرایا فإنہم عدو لی الا رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ رب العالمین ہے۔ للہ لفظ اللہ یہ عالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اسی کے ساتھ کرایا سورۃ طٰہٰ میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور کل ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ الرحمن عام مہربانی والے ہیں، الرحیم خاص مہربانی والے ہیں۔ الرحمن صفت ذاتی ہے اور رحیم صفت فعلی ہے۔ رحمان ہے رحم کرتے ہیں، رحمان سب کے لیے ہے، اور رحیم کان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے توفیق سے ان کی تربیت کی ہے اور جنت میں ان کو داخل کریں گے۔ اور کافروں کے ساتھ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عافیت دی ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ عدل کریں گے۔ اللہ کی رحمت یہ رقت قلب کا نام نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ تعویل بھی غلط ہے کہ اللہ کی وہ صفت کہ جس کا اطلاق اللہ پر ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، مادے کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، غائے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور وہ احسان ہے، یہ تو مجاز ہے۔ اللہ کی صفات میں مجاز نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی شان کے مطابق ہے۔
اللہ کی صفات، کچھ صفات ایسی ہے کہ بندوں کے ساتھ اس میں لفظی اشتراک ہے لیکن حقیقت ایک نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اب قرآن کریم میں رحمت جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ اس کی تفسیر ہے، مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، خاص طور پر اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی مالک ہے، اس لیے اس کی تخصیص کی۔ یہ اثبات قیامت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم مفعول حصر کے لیے ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ مذکور کے لیے حکم ثابت کرتا ہے اور ما عدا سے نفی کرتا ہے، تو مانا نعبدک ولا نعبد غیرک، نستعینک ولا نستعین غیرک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت تخلیق کائنات کا غایہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہر پیغمبر نے پہلے اس کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قرآن کریم میں سب سے پہلا خطاب انسانوں سے عبادت کا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ استعانت فوق السبب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے مفعول ذکر نہیں کیا، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، کب؟ ہر حال میں اور ہر کام میں۔ حذف متعلق مفعول یہ عموم کے لیے ہے۔ تحت سبب دنیاوی کاموں میں، جائز کام میں ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا، دینی کاموں میں یہ جائز ہے، اور ناجائز میں ناجائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اسی کے ساتھ استنصار بھی آتا ہے اور استغاثہ بھی آتا ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ۔ ایاک نعبد اس میں اخلاص ہے، نستعین توکل، یہ دونوں ہمیشہ قرآن میں ساتھ میں ذکر ہوتے ہیں۔ سورۃ ہود کے آخر میں ہے، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اور دو بیماریوں کا، خطرناک بیماریوں کا اس میں علاج ہے، ایک تکبر اور ایک ریاکاری۔ نعبد وایاک نستعین، یہ دو جملے ایسے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے مدارج السالکین کے نام سے، اور یہ راز ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کیے گئے، اور پھر حکم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ عبادت کے لیے درست عقیدہ لازمی ہے، اس لیے پہلی صفات ذکر کیے گئے، اور عبادت وہ معتبر ہے جو سنت کے مطابق ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ورنہ بدعت کہلائے گی۔ اس میں بدعت پر رد ہو گیا، بدعتی صراط مستقیم پر نہیں چلتا ہے، کیونکہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کریم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر کا طریقہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟
خالص اللہ کی عبادت، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ صراط مستقیم کی طرف دعوت کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم ان ربی علی صراط مستقیم، سورۃ ہود۔ اور اس کی طرف دعوت پیغمبر دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سورۃ الشورى۔ اور منع کرنے والا کون ہے؟ شیطان، نمبر 1 شیطان۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اور منع کرنے والے کون ہیں؟ علماء سوء اور پیران ضلالت۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سبیل اللہ صراط مستقیم، یہ اسے منع کرنے والے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین انعمت علیہم یہ سے بدل واقع ہے، اور الصراط اور صراط 2 مرتبہ آیا ہے۔ حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اس میں تعلیم ہے اس بات کی کہ حق لا یعرف بالرجال، انسانوں کے ذریعے، رجال کے ذریعے حق نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ حق پہچانو، رجال حق پہچان لوگے۔ صراط الذین انعمت علیہم، حق کا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، وہ متعین ہوتا ہے، اس لیے اس کو معرفی کے ساتھ ذکر کیا، الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، نعمت دنیاوی ہو، اخروی ہو، کسبی ہو، وہبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورۃ النحل۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ النحل۔ تو جتنے انعامات ہے قرآن کریم میں، اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ کے اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور انعام کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ایک جگہ پیغمبر کی طرف ہوئی ہے سورۃ احزاب میں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، وہ تحت السبب ہے۔ منعم حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حق پہچانا، اس پر عمل کیا، صحابہ اکرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے منعم علیہم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ صفت ہے منعم علیہم کی، یہ بدل نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا ہے، نہ وہ جو گمراہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد میں اس ترجمے پر اعتراض کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، صفت کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر بدل کا ترجمہ ہو تو پھر معنی یہ ہو جائے گا، کیونکہ بدل میں مقصود مبدل منہ ہوتا ہے، بدل تو توطیہ و تمہید کی طور پر استعمال ہوتا ہے، تو پھر اصل مقصود پھر مغضوب علیہم ضالین ہو جائیں گے، اور منعم علیہم ان کے لیے تمہید کے طور پر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی وضاحت کر رہے ہیں منعم علیہم کی کہ اس میں کافر داخل نہیں ہے، لہٰذا ترجمہ یہ کریں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہے جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ضالین ہے۔ تو پھر یہ کون سی صفت ہے؟ کا صفت مادحہ ہے یا صفت کاشفہ ہے؟ تعریف کے لیے ہے یا وضاحت کے لیے ہے؟ مغضوب علیہم یہود اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، علم کے باوجود حق کو ٹکرانے والے، اور ضالین نصارہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم، اس کو مفعول کی صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے،
الضالین اسم فاعل کے ساتھ، اور انعمت میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، صراط الذین انعم علیہم نہیں کہا، غیر المغضوب کی طرح کہا، اس لیے کہ جو احسان کے افعال ہوتے ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جو شر کے ہوتے ہیں وہ مجہول کی صیغے کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، شر کی نسبت ادباً اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ اور مغضوب علیہم، ان پر غضب ہے، لعنت ہے اللہ کی طرف سے بھی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ مغضوب علیہم یہ یہودیوں کی مشہور صفت ہے، اور ضالین نصارہ کی مشہور صفت ہے۔ امت غضبیہ یہود، امت ضالہ نصارہ۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یہود ضالین نہیں ہے اور جو ضالین نصارہ وہ مغضوب علیہم نہیں، یہ ذکر الشیء باشہر الوصف ہے۔ مشہور صفت یہود کی مغضوب علیہم ہے اور نصارہ کی ضالین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب یہود بھی ضالین ہے اور نصارہ بھی مغضوب علیہم ہے، کیونکہ اب دونوں کے پاس علم موجود ہے اور پھر بھی ٹکرا رہے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے مذہبی دشمن وہ کون ہے، مغضوب علیہم ضالین، یہود نصارہ، اور ان کی کثرت دنیا میں ہوگی اور تمہاری جنگ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے سورۃ فاتحہ پڑھنے والے مسلمان اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ وہ یہود نصارہ عقیدتاً عملاً ہر اعتبار سے ان سے الگ تلگ رہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں کے غضب کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں اور نصارہ کے غضب کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، وہ تمام صورتیں جن میں یہود و نصارہ کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ ان دو جملوں کی تفسیر ہے۔ تو مکمل قرآن فاتحہ کے ساتھ لگتا ہے، اور یہ تو ایک سمندر ہے، میرے جیسے ایک طالب علم کہاں تک اس کو بیان کر سکے گا۔ قرآن کریم میں ایک سر سادہ انداز سے جو اس کی وضاحت تھی وہ میں نے عرض کر دی، اور ہر طالب علم اور ہر مسلمان کو تدبر کی دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے قرآن کریم میں تدبر کرے۔